बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुमेरात 3 अप्रैल है और हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स वाले ऐलान पर, जिससे पूरी दुनिया हिल कर रह गई है। पूरी दुनिया का रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। कुछ ममालिक जो हैं वो अभी रद्द-ए-अमल जाहिर करने की तैयारी कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को किस ज़बान में किस अंदाज से जवाब देना है। बहरहाल नेटो कंट्रीज बड़े नाराज़ हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो यूरोपियन यूनियन है उस पर भी 20% टैरिफ्स आयद करने का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने किया। और यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज के अंदर आपको मालूम है कि ज़्यादातर नेटो ममालिक हैं जो ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का ये फैसला, टैरिफ्स वाला फैसला, नेटो के आर्टिकल 2 की खुली खिलाफ वर्जी है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को या तो ये फैसला वापस लेना चाहिए या फिर नेटो से अगर निकलने का मूड है, नेटो के इत्तेहाद को छोड़ने का मूड है, तो क्लियर कट डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को बता देना चाहिए। अमेरिका ने बता भी दिया है, रद्द-ए-अमल भी सामने आया। मार्को रूबियो जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने नेटो के आर्टिकल 2 की खिलाफ वर्जी पर या फिर नेटो का इत्तेहाद छोड़ने का अमेरिका का कोई मूड है या नहीं है, इस पर किस तरह से रद्द-ए-अमल जाहिर किया। बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखने से कबल मैं आपको बता दूं, लास्ट वीडियो के अंदर डिटेल के साथ मैं आपको बता चुका हूं, एंड स्क्रीन पर आपको वीडियो मिल जाएगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो टैरिफ्स बम है ये पूरी दुनिया के ऊपर गिराया। क्या अमेरिका के दुश्मन, अमेरिका के दोस्त भी इससे महफूज नहीं रहे? क्या इसराइल, यूक्रेन, यूरोपियन यूनियन पर 20% टैरिफ्स आयद करने का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किया गया। और इस ऐलान के ठीक 24 घंटों के बाद नेटो के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये मीटिंग जारी है। और यहां पर मार्को रूबियो जो हैं वो एक टाइट रोप के ऊपर चल रहे हैं, क्योंकि 24 घंटों कबल किस तरह का ऐलान किया गया अमेरिका की जानिब से इन्हीं नेटो कंट्रीज के खिलाफ, और फिर नेटो की मीटिंग के अंदर मुंह उठाकर मार्को रूबियो यहां पर पहुंच गए। और इस मीटिंग के अंदर जो एजेंडा है उसका एक नुक्ता ऐसा है कि नेटो ममालिक के जख्मों पर नमक छिड़कने वाली बात है। मार्क रूता की गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Have an expectation. Expectation is for the Europeans and the Canadians to spend more, and that is happening as we talk. I mean, as I said, this is probably the biggest increase in defense spending since the Berlin Wall came down in 1989. But still, we need to do more. So this will be on the agenda today. So there is a clear commitment by the US, a clear expectation that we will equalize the spending here on the European side of NATO with what they are doing. Because of the Russian threat, because of the build-up in China, look what they are doing with their nuclear arms, and of course Iran and North Korea. गुफ्तगू आपने सुनी नेटो के चीफ मार्क रूता की, जिन्होंने इस मीटिंग के एजेंडे का एक नुक्ता शेयर करते हुए ये बताया कि मीटिंग का एक नुक्ता तो ये भी है एजेंडे का कि जी आपने जीडीपी का 5% देना है। नेटो कंट्रीज ने जो 2% देते हैं, तो अमेरिका का मुतालबा है कि 5% आपने फीस बढ़ा देनी है। नेटो के इत्तेहाद की फीस जो है वो बहुत ज्यादा, डबल से भी ज्यादा कर देनी है, और ये बहुत जरूरी है। मार्क रूता ने जख्मों पर नमक छिड़का उन नेटो कंट्रीज के जिनको 24 घंटों कबल अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सीधी दिखाई गई थी, और यहां पर उल्टी देकर मारी है डोनाल्ड ट्रंप ने कि यहां से जो इकॉनमी है नेटो ममालिक की, जो ऑलरेडी सुकड़ चुकी है यूरोपियन कंट्रीज की, यूक्रेन की मदद कर करके इनकी इकॉनमी का क्या हाल हो गया आपके सामने है। फिर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये टैरिफ्स वाला बम मार दिया गया, और फिर ये जो बात की नेटो के चीफ मार्क रूता ने कि जी आपने फीस भी ज्यादा देनी है, तो नेटो कंट्रीज जो हैं वो फीस कैसे देंगे? यहां पर तो इकॉनमी का इतना बुरा हाल है, ऊपर से आप डबल से भी ज्यादा इनसे फीस मांग रहे हैं। तो नेटो कंट्रीज की जानिब से मैं आपको बता दूं रद्द-ए-अमल क्या सामने आया। अब ये नॉर्वे ने पॉइंट आउट किया, ये जो नुक्ता है नॉर्वे की जानिब से ही कहा गया कि नेटो के आर्टिकल 2 के अंदर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि नेटो इत्तेहाद के अंदर जितने भी कंट्रीज हैं, 32 ममालिक हैं, इन्होंने एक दूसरे का ख्याल रखना है, एक दूसरे की इकॉनमी का ख्याल रखना है। इस तरह के फैसले नहीं करने कि जिससे एक दूसरे की इकॉनमी डैमेज हो। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो फैसला है, नॉर्वे के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि ये ब्रीच है नेटो के आर्टिकल 2 की, कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से हमारी इकॉनमी का ख्याल नहीं रखा जा रहा। और डोनाल्ड ट्रंप ने इतने हैवी किस्म के टैरिफ्स आयद करने का ऐलान किया है, तो डोनाल्ड ट्रंप को ये फैसला जो है वो वापस लेना चाहिए, या फिर अमेरिका को साफ साफ ये बता देना चाहिए
کہ نیٹو کے اتحاد کو چھوڑنے کا امریکہ کا موڈ ہوگا، کیونکہ اگر نیٹو کے آرٹیکل 2 کی یا پھر نیٹو کے اتحاد کی یا پھر اتحادیوں کا خیال نہیں ہے امریکہ کو، تو اس کا مطلب تو صاف ہے کہ امریکہ کے نیٹو کے اتحاد کو چھوڑنے کا موڈ ہے۔ جس طرح کی خبریں انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر جب سے ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر بنا، تو اس کی باتوں سے بھی یہ محسوس ہو رہا ہے اور خبریں بھی اسی طرح کی گردش کر رہی ہیں کہ الٹیمیٹلی یہ نیٹو کے اتحاد کو امریکہ چھوڑ جائے گا۔ مارکو روبیو نے اس بات پر کس طرح سے اس طرح کی خبروں پر، اس طرح کے بیانات پر کس طرح سے رد عمل کا اظہار کیا ہے، سنیں اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ The United States is in NATO. We are an active, as we speak right now, the United States is as active in NATO as it has ever been. And some of this hysteria and hyperbole that I see in the global media and some domestic media in the United States about NATO is unwarranted. The President Trump's made clear he supports NATO. We're going to remain in NATO. He's made clear, but our first ambassador that got out of the United States Senate is our ambassador to NATO, who joins us here today on his first day, on his first hour on the job. So all of that is a testament to it. But we want NATO to be stronger. We want NATO to be more viable. And the only way NATO can get stronger and more viable is if our partners, the nation states that comprise this important alliance, have more capability. This is a collection not just of partners and allies, but of advanced economies, of rich countries who have the capability to do more. We understand that's a trade-off. We have to do it every single year in our country. I assure you that we also have domestic needs. But we've prioritized defense because of the role we've played in the world, and we want our partners to do the same. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کی، جو اس میٹنگ کے اندر موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ نیٹو کے فارن منسٹرز کی میٹنگ ہے اور امریکہ ابھی بھی نیٹو کا ممبر ہے، اور مارکو روبیو نے یہ کہا کہ امریکہ نیٹو کا نہ صرف ممبر رہے گا، نہ صرف لیڈر رہے گا، بلکہ ایکٹیولی امریکہ پارٹیسپیٹ بھی کر رہا ہے، اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ دیگر جو ممبر کنٹریز ہیں وہ بھی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں۔ اس لیے امریکہ یہ چاہتا ہے کہ نیٹو کی جو فیس ہے اس کو بھی بڑھایا جائے، اور جو ڈرلز وغیرہ ہیں، ایکٹیویٹیز ہیں، ان میں بھی امریکہ موجود ہے، امریکہ کی موجودگی نظر آ رہی ہے اور امریکہ موجود رہے گا۔ مارکو روبیو نے کہا کہ جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں امریکہ کو لے کر کہ شاید امریکہ نیٹو کے الائنس سے نکل جائے گا، تو ایسا امریکہ کا کوئی موڈ نہیں ہے، بلکہ امریکہ تو ایک سٹرونگ نیٹو چاہتا ہے جس میں تمام کے تمام ممبر کنٹریز کی اس طرح کی ریپرزنٹیشن اور پارٹیسپیشن ہو جس طرح کی پارٹیسپیشن کا آرٹیکل 3 کے اندر لکھا ہوا ہے۔ آرٹیکل 3 نیٹو کا میں آپ کو بتا دوں یہ کہتا ہے کہ تمام کے تمام نیٹو ممبر کنٹریز کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے، فائنینشلی بھی اور ملیٹریلی بھی اس الائنس کی مضبوطی کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا ہے۔ تو اس آرٹیکل کی جانب، آرٹیکل 3 کی جانب اشارہ کیا مارکو روبیو نے بھی، اور جو پیٹ ہیگزٹ ہیں جو امریکہ کے سیکرٹری آف ڈیفنس ہیں، انہوں نے بھی آرٹیکل 3 یاد کروایا تھا ان نیٹو ممبر کنٹریز کو جن کو آرٹیکل 5 بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایک نیٹو ممبر کنٹری کے اوپر حملہ تو پھر امریکہ ہمیں بچانے کے لیے پہنچ جائے گا۔ پیٹ ہیگزٹ نے تو اسٹریٹ فارورڈ نیٹو کنٹریز کو جو پیچ ہیں ان کے ٹائٹ کیے تھے پیٹ ہیگزٹ نے، جن پر بہت زیادہ مائنڈ بھی کیا گیا تھا نیٹو کنٹریز کی جانب سے۔ بہرحال بات گھوم پھر کر وہیں آ جائے گی کہ اگر امریکہ ایک مضبوط نیٹو چاہتا ہے اور اگر امریکہ یہ چاہتا ہے کہ باقی نیٹو ممبر کنٹریز بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں، کنٹریبیوٹ کریں، 2% نہیں بلکہ جی ڈی پی کا 5% دیں، تو اس کے لیے ان کنٹریز کی اکانومی کا بھی تو آپ نے خیال رکھنا ہے۔ نیٹو کا آرٹیکل 2 تو یہ بھی کہتا ہے کہ آپ نے دیگر جو نیٹو ممبر کنٹریز ہیں ایک دوسرے کا انہوں نے خیال رکھنا ہے اور ایسے فیصلے نہیں کرنے جس طرح کے فیصلے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سامنے آئے جس سے دیگر نیٹو ممبر کنٹریز کی جو اکانومی ہے وہ ڈیمیج ہو۔ تو اس کا بھی سلوشن بتا دیا امریکہ نے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ٹاپ اکانومسٹ ہیں، جو مشیر ہیں معاشیات کے، ان کی جانب سے ایک انٹرویو کے دوران دبے الفاظ میں انہوں نے سلوشن بھی بتا دیا، اور انہوں نے ایک مثال دی ٹیرفز کو لے کر۔ جب اینگر کی جانب سے سوال پوچھا گیا کہ ٹیرفز کا الٹا نقصان تو امریکہ کو ہی ہوگا اور اسی ملک کو ٹیرفز کا نقصان ہوتا ہے جو ملک ٹیرفز عائد کرتا ہے، تو جو ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر ہیں ان کی جانب سے ایک مثال دی گئی۔ انہوں نے یہ کہا کہ فار ایگزامپل آپ ایک گھر خریدنے کے لیے جاتے ہیں اور جو مکان مالک ہے وہ آپ کو بہت زیادہ پیسہ بتاتا ہے اس گھر کا کہ یہ گھر جو ہے وہ کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے کا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے میں کہیں اور سے خرید لوں گا گھر، کوئی اور گھر خرید لوں گا، جو سستا گھر مجھے لگے گا تو میں اس کو خرید لوں گا بجائے تمہارے سے خریدنے کے۔ تو مالک مکان جو اربوں روپے بتا رہا ہے اس گھر کے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو اپنے گھر کی قیمت جو ہے وہ کم کر دینی چاہیے۔
تو ہمیں یہ جو ٹیرفز عائد کیے گئے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر نے کہا اینکر کے سوال کے جواب میں کہ ان ٹیرفز کو ہمیں اس نظر سے دیکھنا چاہیے، یعنی کہ سلوشن یہ ہے کہ اگر یورپین یونین یا پھر جاپان یا ساؤتھ کوریا یا پاکستان یا بھارت ڈونلڈ ٹرمپ پر یا امریکہ پر عائد جو ٹیرفز ہیں اگر ان کو کم کر دیں گے تو جواب میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی ٹیرفز کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ریسیپریکل کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا کہ ریسیپریکل ٹیرفز ہیں، یہ جوابی ٹیرفز ہیں، یعنی کہ جتنے ٹیرفز جن ممالک کی جانب سے امریکہ کے اوپر عائد کیے گئے ہیں، امریکہ کی گڈس کے اوپر عائد کیے گئے ہیں، تو اس کا آدھا امریکہ کی جانب سے عائد کیا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ ہمارے ساتھ فیئر ٹریڈ کریں گے تو آپ کو فیئر جواب دیا جائے گا، اور یورپین یونین سے امریکہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے، یا پھر نیٹو کنٹریز سے جو آرٹیکل 2 کی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ ہماری اکانومی کا خیال رکھو، تو امریکہ ان کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ بھی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ اب یورپین کنٹریز کی جانب سے کیا یہ جو ٹیرفز کم کیے جائیں گے، امریکہ کے اوپر عائد جو یورپین یونین کے ٹیرفز ہیں ان کو کم کیا جائے گا؟ میں آپ کو بتا دوں کہ یورپین یونین کی چیف ارسلا وان ڈر لیئن نے، میں نے لاسٹ ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ اس کا خطاب سکیجول تھا، اور اس کا تو ایسا کوئی موڈ ابھی تک نظر نہیں آ رہا، اور اس نے یہ کہا کہ ہم جیسے کو تیسا جواب دیں گے، ڈونلڈ ٹرمپ کو جواب دیا جائے گا جس کی تیاری کی جا رہی ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے بھی اب سے کچھ دیر قبل بہت امپورٹنٹ گفتگو کرتے ہوئے یہی کہا کہ جی صبر کرو، دیکھنا ہماری جانب سے کس طرح کا جواب دیا جائے گا، لیکن ان کے برعکس جو کیئر سٹارمر ہیں، جو UK کے پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے تو بڑی مزیدار سی گفتگو کی ہے۔ جب انہوں نے آغاز کیا تھا اپنے بہت امپورٹنٹ میسج کا، جس کا انتظار جو ہے وہ ان کی پوری قوم کر رہی تھی، ان پر 10% ٹیرفز عائد کیے گئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، اور کیئر سٹارمر نے اتنے ایگریسیولی آغاز کیا تھا اور اتنا ٹھنڈا اختتام تھا جو کیئر سٹارمر ہے ان کا۔ کیئر سٹارمر نے یہ کہا کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے نیشنل انٹرسٹ میں فیصلہ سنا دیا ہے، اب ہماری باری ہے کہ ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ میں فیصلہ سنائیں گے، اور میرا فیصلہ یہ ہے کہ ہمیں غصہ نہیں آتا۔ سیریسلی یہ جو کیئر سٹارمر ہے اس نے کہا کہ ہم تو بڑے کول مائنڈڈ لوگ ہیں اور ہم غصے میں فیصلے نہیں کرتے، اور ہم جو ہے وہ بات چیت کی ٹیبل پر بیٹھ کر ٹھنڈے دماغ سے فیصلے کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بات چیت کی ٹیبل پر بیٹھا جائے گا برطانیہ کی جانب سے۔ ظاہر ہے کہ اسی طرح کی جو اپروچ ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ تمام کے تمام ممالک سے نہیں تو اتحادی جو کنٹریز ہیں، جیسے نیٹو ممالک ہیں، یورپین یونین کے جو اتحادی ممالک ہیں، ان سے اسی طرح کی اپروچ کی ایکسپیکٹیشنز ڈونلڈ ٹرمپ کو ہیں، جس طرح کی اپروچ کیئر سٹارمر کی جانب سے لڑائی گئی کہ جی بات چیت کی ٹیبل پر بیٹھیں گے، ہم بھی ٹیرفز ہٹائیں گے، اور بدلے میں ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی یہ مطالبہ کریں گے کہ وہ بھی ٹیرفز جو ہیں وہ ہٹا دے جو عائد کیے ہیں، ریسیپریکل ٹیرفز ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جتنے ٹیرفز آپ کی جانب سے عائد کیے جائیں گے تو اس کے آدھے امریکہ کی جانب سے عائد کیے جائیں گے۔ تو سمپل سی سائنس ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان کی، اور اس پر اگر کیئر سٹارمر والا رد عمل جائے گا یورپین یونین کا یا فرانس وغیرہ کا، تو پھر بات چیت کے ذریعے کوئی حل نکل بھی سکتا ہے، کیونکہ امریکہ نے اپنا موڈ تو بتا دیا کہ امریکہ نیٹو کے الائنس کے اندر رہے گا، نیٹو کے الائنس کو مضبوط امریکہ دیکھنا چاہتا ہے، لیکن فیئر ڈیل ہوگی، چاہے نیٹو کا آرٹیکل 5 ہو، آرٹیکل 2 ہو، آرٹیکل 3 ہو، تو فیئر ڈیل ہوگی، فیئر ٹریڈ ہوگی۔ یہ جو مذاق کا دور تھا یہ ختم ہو گیا، جو بائیڈن کا دور تھا وہ ختم ہو گیا کہ ہم جو ہے وہ اندھا دھن تمہیں پروٹیکٹ بھی کرتے رہیں، تمہارے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کی انفیئر ٹریڈ کے اندر بھی انوالو رہیں کہ تمہاری جانب سے 60-70% جو ٹیرفز ہیں وہ امریکہ کی گڈس کے اوپر عائد کیے جائیں، اور بدلے میں امریکہ کی جانب سے میں آپ کو بتا دوں 4-5-7% ٹیرفز عائد کیے تھے امریکہ نے ان ممالک پر جن پر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے گزشتہ روز جو ہے وہ ٹیرفز کا بم گرا دیا گیا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ، میں آپ کو بتا دوں، میڈ مین تھیوری میں نے آپ کو بتایا تھا، اینڈ سکرین پر میں کوشش کروں گا کہ وہ ویڈیو بھی میں آپ کو دے دوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ میڈ مین تھیوری کے تحت بہت کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ جو تھیوری ہے یہ امریکہ کے 37ویں صدر نے اسی تھیوری کے تحت کام کیا تھا، اور یہ امریکہ کے 47واں صدر جو ہے وہ میڈ مین تھیوری کے تحت کام کر رہا ہے، جو کہ یہ کہتی ہے کہ جی میکسیمم پریشر عائد کرو اور اگلے بندے کو اتنا ڈرا دو کہ وہ آپ کے مطالبات ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہی کیا جا رہا ہے جب سے صدر بنا۔ کیا پیناما کا معاملہ، کیا کینیڈا کا معاملہ، کیا میکسیکو کا معاملہ، گرین لینڈ کو لے کر، یورپین یونین کو لے کر، یا پھر نیٹو کی GDP کو بڑھانے تک ڈونلڈ ٹرمپ کے
तमाम मुतालबात जो हैं वो बहुत आसानी के साथ ये जो कंट्रीज हैं वो तस्लीम करते जा भी रहे हैं, और कुछ फैसले जो रह गए हैं वो भी आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में इनकी जानिब से इस मैडमैन थ्योरी के अंडर या फिर इस मैक्सिमम प्रेशर के अंडर ये जो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हैं, ये अमेरिका के बाकी मानदा जो मुतालबात हैं वो भी तस्लीम कर लेंगे। लेकिन ये जो मैडमैन थ्योरी है डोनाल्ड ट्रंप की, ये हर जगह काम नहीं कर रही। ईरान पे भी काम नहीं कर रही, शुमाली कोरिया पे, चाइना पे भी काम नहीं कर रही। चाइना की जानिब से सख्त जवाब देने का ऐलान किया गया है डोनाल्ड ट्रंप के इन टैरिफ्स का, जो कि चाइना के ऊपर 34% आयद किए गए हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन हैं, उन पर भी डोनाल्ड ट्रंप का जो मैक्सिमम प्रेशर है या फिर ये जो मैडमैन थ्योरी है या फिर ये जो वार्निंग्स हैं, ये जो धमकियां हैं, ये व्लादिमीर पुतिन पर भी बिल्कुल काम नहीं कर रही, क्योंकि वो जो है वो इससे भी बड़ा मैडमैन है जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ये थ्योरी लड़ाने की कोशिश कर रहा है। अगली वीडियो के अंदर रूस और यूक्रेन जंग और रूस और यूक्रेन जंग बंदी के हवाले से बात करेंगे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।